تحریک لبیک نے آواز دی تو لوگ دیوانہ وار ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی غماز ہیں کہ اہل سنت کے اندر وہ پیاس ہے، وہ جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت کسی طرح اکٹھے ہوں تو صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اتحاد اہل سنت کی اہمیت کی بات کریں تو ہر قائد، ہر لیڈر، ہر مولوی، ہر عالم، ہر شیخ، ہر سجادہ نشین وہ اس کی اہمیت و وقت پر ماشاءاللہ ایک بڑی بلیغ تقریر فرمائے گا اور بتائے گا کہ اہل سنت کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ تو اتحاد اہل سنت میں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس اتحاد کو ہم عملی صورت دینے بیٹھتے ہیں تو اس وقت پھر اگر مگر چوں چرا سوال جواب آتے ہیں اور وہاں پر سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں تو ایک عرصے سے یہ اسی کوشش میں ہوں کہ کسی طرح اہل سنت اتحاد و اتفاق کی یہ کوشش میں کامیاب ہوں، اور اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے پھر کسی کا چراغ نہیں جلے گا۔ یہاں پر دانشور بحث کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام حکومت بہتر ہے یا صدارتی نظام حکومت بہتر ہے، لیکن اب نظام مصطفیٰ وہ زیر غور ہی نہیں آتا سرے سے۔ ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نام دراصل لوگوں کو کھینچنے، اپنی طرف بلانے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا سب سے بڑا آزمودہ ہتھیار تھا، لیکن اب اس کی کہیں بازگشتی سنائی نہیں دے رہی۔ ہاں، یہ سازش کے تحت آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں وہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، کسی کو بخشا نہیں جاتا، نہ کسی کی عزت کا لحاظ ہے، نہ کسی کے مرتبے کا خیال ہے، نہ کسی کے خاندانی پس منظر کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کی خدمات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ بھی سازش ہے۔ یہ سازش اس لیے ہے کہ جب کچھ لوگوں کی پگڑیاں اچھال دی جائیں گی اور ان پر الزامات لگا دیے جائیں گے اور ان پر آوازیں کس دیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے وہ تو پھر اس اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے۔ یہ تمام سازشیں ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ میں تو یہاں پر کھڑے ہو کر یہی کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے میرے اوپر یا میرے خاندان پر کیچڑ اچھالا ہے، میں اتحاد اہل سنت کی خاطر یہاں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ ان سے جب کہا جائے کہ جی سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اصل طاقت تو ہم ہیں، ہماری حیثیت ہے، ہماری وقت ہے۔ اب دیکھیے، میں یہاں پر کوئی بڑی بات نہیں کرتا، آخری جملہ بول رہا ہوں۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہل سنت کی کچھ تنظیموں کے نمائندے آتے ہیں اور عوام سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا پیر خانہ وہ ہے، ذرا ان سے ہمیں کہلوا دیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی، ان سے نہیں کہلوائیں گے، خواہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اہل سنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بتائیں ووٹ دینے ہیں نہیں دینے۔ جہاں پر ووٹ لینے کے لیے لوگ چوڑوں چماروں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کوئی مشائخ کے پاس جانے سے گریز کرے کہ جناب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خدا شاہد ہے اللہ ہی بڑا ہے اور جس کو وہ بڑائی دے اس کو ماننی بھی چاہیے، لیکن میں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا۔ اتحاد اہل سنت کے لیے میں پہلے بھی 1000 بار کہا ہے، سٹیج پر کہا ہے، پھر اعلان کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اتحاد اہل سنت قائم ہو تو میں کسی عہدے کے بغیر، کسی پوزیشن کے بغیر ایک کارکن کی حیثیت سے میں اس میں شامل ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔